اے ایمان والو تم نہ ہو جانا مانن ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا اپنا آپ بھلا دیا، یعنی اپنے آپ کو بھول کر یہ زندگی گزار رہے۔ کون؟ آج کا مسلمان، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، سب دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، میں مشکل الفاظ نہیں کہنا چاہتا، آسان الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ ہم سب ظاہر کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم سب غافل ہیں؟ تو دیکھیں، بات تو یہی ہے، ہم سب غافل لوگ ہیں۔ یہ غافلین کا ٹولہ ہے، امت مسلمہ غافل ہے۔ کس چیز سے؟ ہر اس چیز سے جو کہ ہماری کامیابی کی ضمانت بن سکتی ہے، ہر اس کام سے، ہر اس نیت سے، ہر اس کام سے، ہر اس ارادے سے جو کہ ہمیں کامیابی دلا سکتا ہے، ہم اس سے غافل ہیں۔ اور اصل کامیابی آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم فاولئک هم الفائزون فلکم اجر عظیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے والے دن، وہ دن جو ہے ہار جیت کا ہے، نفع نقصان کا دن وہ ہے۔ یہاں پہ تو آپ کی کوئی دنیا کی جو کامیابیاں ہیں وہ کامیابی کہنا دھوکہ ہے۔ ایک انسان کو اللہ نے دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، ہمیں اخروی کامیابی کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ اب دیکھیں، آج کا جو میرا موضوع ہے کہ ہم سب غافل ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، دنیا سے جب یہ جائے گا، کیونکہ پیدا اللہ تعالیٰ نے تو اس کو پیدا کر لیا، اب اس کے لیے ایک جانے کا وقت ہے، واپسی کا وقت ہے۔ خلق الموت والحیات، آپ پیدا ہوئے، اب آپ کو واپس جانا ہے۔ لیکن میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، بڑی بنیادی ہے، کہ انسان جب جائے گا تو آخرت میں دو جگہیں ہیں، قبر میں بھی دو قسم کے حالات ہیں، اور پھر یوم آخرت میں بھی، قیامت کے دن، وہاں بھی دو قسم کے حالات ہیں۔ ایک ٹولی مجرموں کی ہوگی اور ایک مسلموں کی ٹولی ہوگی۔ تو یہ اچھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا سے جب ہم جائیں گے تو ہم سے دنیا کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ دنیا میں آ کے کیا تم نے غفلت میں زندگی گزاری؟ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کیا تم غافل ہو کر زندگی گزارتے رہے کہ تم بیداری میں زندگی گزاری؟ تو دیکھیں، اب ظاہر ہے کہ اگر ہم غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں، اور جیسے کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم سب غافل ہیں، غافلوں کا ایک ٹولہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھا ہوا ہے اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، چھوڑ دیں۔ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ تصور ہی غلط ہے کہ آپ اپنے آپ کو مومن سمجھیں۔ نہیں، آپ نے ایمان قبول ہی نہیں کیا ہے، آپ ایمان کا مطلب بھی نہیں جانتے، آپ کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں جانتے، نہ آپ جانتے ہیں نہ آپ کو بتایا جاتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن آپ کیوں بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ سے غافل ہیں، نمبر ایک بات یہ ہے۔
اپنی حقیقت سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور آپ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دو جملے ہیں، لیکن اس پہ آپ سوچیں، ہم سب اپنے بارے میں، اپنے ظاہر کے بارے میں ایک دھوکے میں مبتلا ہیں کہ میں یہی ہوں جو کہ نظر میں جو چل پھر رہا ہوں، یہ جسم میں یہی ہوں، میری حقیقت بھی یہی۔ جب یہ آپ کی سوچ بن گئی، اب آپ اپنی حقیقت سے غافل ہو کر زندگی گزاریں گے۔ یہ نہیں میرا کہنا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا کہ میں یہی ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، لڑکا ہوں، لڑکی ہوں، یہ وہ بس، اور پھر آپ کی توجہ صرف ظاہر تک ہوگی، پھر آپ ظاہر کے بارے میں سوچیں گے، صبح و شام آپ ظاہر کے خیال میں زندگی گزاریں گے، اپنی حقیقت سے غافل ہو کر زندگی، اپنے اللہ سے غافل ہو کر، اپنے اللہ سے غافل ہو کر زندگی اپنے۔ دیکھیں، ایک جملہ میں قرآن کے حساب سے کہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قرآن میں کہ تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اے ایمان والو، تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا اپنا آپ بھلا دیا، یعنی اپنے آپ کو بھول کر یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ کون؟ آج کا مسلمان، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، سب دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، میں مشکل لفظ، مشکل الفاظ نہیں کہنا چاہتا، آسان الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ ہم سب ظاہر کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہی کی بات ہے، میں ایک شاپ پہ بیٹھا ہوا تھا اپنے کسی کام سے، تو ایک آدمی مجھے ملا، اپنے مطلب مردان ہی کا تھا کیا، تو وہ مجھے جانتا تھا، پرانی یادداشت تھی، تو کہتا ہے میں تمہارے درس وغیرہ سنتا رہتا ہوں، بڑے اچھے ہیں، یہ وہ ہے، لیکن تم مجھے ایک وظیفہ دے دو، میرے کاروباری حالات خراب ہیں، تو مسائل ہیں، اور بس، اور 50 یا 60 کی عمر کا تھا، پہلے کام اچھا تھا، اب نہیں ہے، میں مختلف وظائف پڑھ رہا ہوں، اور ایک وظیفہ، کوئی وظیفہ تم بتا دو۔ اب یہ دیکھیں، جانے کی اب اس کی عمر ہو گئی ہے، داڑھی سفید ہے، لیکن وظیفہ مانگ رہا ہے دنیا کا۔ تو ہم سب یہی، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کو بھلا دیا ہے ہم نے۔ اللہ کسی بھی حیثیت سے ہمارے لیے کوئی قابل اہمیت نہیں ہے، کسی بھی حیثیت سے۔ آپ سوچ لیں اس بات پہ، سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی ذات تو وہی ہے، لیکن کسی بھی حیثیت میں ہم اللہ کو یاد نہیں رکھتے، یعنی اہمیت نہیں دیتے اس کے وجود کو، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ أو كما قال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں، تم 4 ہوتے ہو تو 5واں میں ہوتا ہوں۔ ہم تو اپنی مجلسوں میں کبھی بھی یہ خیال نہیں کرتے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یا ہمارے یعنی ہمارے ساتھی ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، باتیں ہماری سن رہا ہے۔ تو یہ بات دیکھیں، نوٹ کر لیں کہ کسی بھی حیثیت میں ہم اللہ کو یاد، اہمیت نہیں دیتے۔ یاد کی میں بات نہیں کر رہا، آپ پھر وہ تسبیح کی طرف چلے جائیں گے، اہمیت نہیں ہے، اللہ کے وجود کا احساس نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو بھول گئے ہیں، اپنی حقیقت کو، اپنے کام کو، اپنے مقصد کو، سارا کچھ بھلا دیا ہے۔ اور میں سورہ انبیاء کی ایک آیت
کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم